نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آج آپ سے احرام کی پابندیوں کے متعلق بات ہوگی۔ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے اور اس نے تلبیہ پڑھ لیا، اس وقت پابندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص نے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اس پر احرام کی یہ پابندیاں لگ گئیں۔ ان کو اگر ہم ترتیب وار بیان کریں تو پہلی پابندی یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، نہ قمیص، شلوار، نہ بنیان، کچھا وغیرہ۔ البتہ چادر تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو چادر کی جگہ دوسری چادر ہی استعمال کریں، اس لیے اپنے ساتھ ایک دو چادریں زائد لے جائیں۔ البتہ خواتین ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ سر کے اوپر رومال لپیٹیں اور بالوں کو چھپائیں۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ سر کے اوپر جو رومال لپیٹا جاتا ہے یہی خواتین کا احرام ہے، اس لیے وہ اسے کسی وقت نہیں کھولتی۔ یاد رکھیے یہ بات غلط ہے۔ در حقیقت یہ رومال بالوں کو چھپانے کے لیے بندھوایا جاتا ہے۔ عورت کو سر کے بال چھپانا یہاں بھی ضروری ہے، لیکن یہاں وہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں اور احرام کے وقت دوپٹہ کی جگہ رومال بندھوایا جاتا ہے تاکہ کپڑا چہرہ کو نہ لگے۔ اس رومال کے اتارنے اور کھولنے سے احرام نہیں ٹوٹتا، اس لیے خواتین وضو کرتے وقت رومال کو کھول کر سر کے بالوں پر مسح کریں۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں اپنا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپے گا۔ رات کو سوتے وقت بھی سر اور چہرہ کھلا رکھے۔ اگر کسی نے رات کو سوتے وقت سر پر کپڑا اوڑھ لیا یا کسی دوسرے شخص نے اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور پوری رات وہ کپڑا اوڑھ کر سوتا رہا تو اس پر ایک دم یعنی ایک جانور کفارہ میں ذبح کرنا واجب ہوگا، اور اگر کچھ وقت سر پر کپڑا اوڑھا رہا تو 2.25 سیر گندم کا صدقہ دے۔ اسی طرح دن میں بھی سر اور چہرہ کھلا رہے، سر پر کوئی پگڑی، ٹوپی، رومال وغیرہ نہ رکھے۔ اگر کسی شخص نے پورے دن سر یا چہرہ کو ڈھانپے رکھا تو کفارہ میں ایک دم یعنی ایک جانور ذبح کرنا اس پر لازم ہے، اور اگر کچھ دیر کے لیے سر کو ڈھانپا تو 2.25 سیر گندم صدقے کے طور پر کسی مسکین کو دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ البتہ خواتین اپنا سر ڈھانپے رہیں اور چہرہ کھلا رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کو پردہ نہ کرنا چاہیے، خواتین پردہ کریں، بلکہ خواتین کو حج میں پردہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ حرم کے اندر جس طرح نیکی کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح وہاں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے خواتین مردوں کی بد نگاہی کا سبب بنتی ہیں، اس طرح خواتین خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو وہاں پردہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، لیکن پردہ اس طرح کریں کہ کپڑا چہرے کو نہ چھوئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے اوپر کوئی چھجا نما چیز رکھ کر اس کے اوپر کپڑے کو چہرے کے سامنے اس طرح لٹکائیں کہ وہ کپڑا چہرے سے دور رہے اور پردہ بھی ہو جائے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے جو ٹوپیاں، ہیٹ وغیرہ بازار میں ملتی ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ سر پر رکھ کر اس کے اوپر سے نقاب لٹکا لیں۔
تیسری پابندی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد و عورت بدن کی کسی حصے کے بال نہ کاٹیں گے، نہ مونڈیں گے اور نہ توڑیں گے۔ مرد وضو کرتے وقت چہرے پر آہستہ ہاتھ پھیریں۔ اگر رگڑنے سے داڑھی کے بال ٹوٹے یا کھینچ کر توڑے تو ہر بال کے بدلے ایک ایک مٹھی گندم صدقہ دے، اور اگر 3 بالوں سے زیادہ ٹوٹے ہیں تو 2.25 سیر گندم صدقہ دے۔ احرام کی حالت میں وضو کے دوران داڑھی میں انگلیاں ڈال کر خلال نہ کریں، اور خواتین حالت احرام میں کنگھی نہ کریں۔ غسل کرتے وقت بدن اور سر کو زور سے نہ رگڑیں۔ اگر رگڑنے کی وجہ سے بال ٹوٹیں گے تو صدقہ دینا ہوگا۔ اگر کسی شخص کے بال خود بخود گر جاتے ہوں تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، احتیاطاً کچھ دے دے تو بہتر ہے۔ محترم سامعین، چوتھی پابندی یہ ہے کہ احرام میں مرد و عورت ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اگر کسی نے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو دم یعنی ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا، اور اگر 5 سے کم ناخن کاٹے تو ہر انگلی کے بدلے 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ محترم سامعین، پانچویں پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد و عورت دونوں کے لیے ہر قسم کی خوشبو لگانا منع ہے، البتہ نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے ہلکی سی خوشبو بدن اور کپڑوں پر لگا سکتے ہیں، بلکہ اس وقت خوشبو لگانا مستحب ہے، لیکن اس کا نشان اور دھبا باقی نہ رہے۔ حالت احرام میں نہ عطر استعمال کریں، نہ سینٹ، خوشبودار صابن بھی استعمال نہ کریں، بلکہ احرام کی حالت میں بلا ضرورت بغیر خوشبو کا صابن استعمال کرنا بھی پسندیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالت احرام میں بہت زیادہ نظافت اور صفائی و ستھرائی پسند نہیں۔ اگر صابن لگانا ضروری ہو تو بغیر خوشبو کا صابن استعمال کریں، اسی طرح خوشبودار تیل استعمال نہ کریں، نہ خوشبودار سرما لگائیں، نہ خوشبودار پان کھائیں، حتیٰ کہ خوشبودار میوے کو سونگھنا بھی مکروہ ہے۔ بعض حضرات سر یا داڑھی میں مہندی لگاتے ہیں، وہ حالت احرام میں مہندی نہیں لگائیں گے۔ اگر مہندی پہلے سے لگی ہوئی ہے اور اس کا رنگ ابھی باقی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی شخص نے حالت احرام میں سر کے اوپر موٹی تہ مہندی کی جمائی تو اس پر 2 دم واجب ہوں گے، ایک دم خوشبودار چیز استعمال کرنے کی وجہ سے اور دوسرا دم مہندی سے سر ڈھانپنے کی وجہ سے۔ اسی طرح خوشبودار منجن اور ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال نہ کریں، بلکہ مسواک کریں۔ خواتین حالت احرام میں میک اپ کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ محترم سامعین، چھٹی پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد حضرات دستانے اور موزے استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایسا بند جوتا بھی نہیں پہنیں گے جس میں پاؤں کے اوپر کی درمیانی ہڈی اور دائیں اور بائیں طرف کا حصہ چھپ جائے، اس لیے یا تو کھلا جوتا پہنیں یا ہوائی چپل پہنیں۔ البتہ خواتین دستانے، موزے اور بند جوتا پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو احرام کی حالت میں گھر والوں کے ساتھ خاص تعلقات قائم کرنا حرام ہے۔ تو محترم سامعین، یہ 7 پابندیاں آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ تمام پابندیاں احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے کے بعد فوراً لگ جائیں گی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حالت احرام میں اجازت ہے، مثلا حالت احرام میں گلے میں بیگ لٹکا سکتے ہیں جس میں کاغذات ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا بیگ جس میں رقم رکھی جاتی ہے، اس کو رقم کی حفاظت کی نیت سے باندھ سکتے ہیں، نہ کہ احرام کی چادر روکنے کی نیت سے۔ اسی طریقے سے گھڑی باندھ سکتے ہیں، چشمہ لگا سکتے ہیں، خواتین موزے، دستانے، بد جوتا پہن سکتی ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو زیور بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن محض زینت کے لیے زیور استعمال کرنا مناسب نہیں۔ تو محترم سامعین، یہ احرام
جب بندے نے پہن لیا اس وقت کی جو پابندیاں تھیں اس کے متعلق آپ کے سامنے بات رکھی۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنے ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔